گھر میں برکت کے لیے 10 کام ضرور کرے۔ یہ 10 کام شروع کرتے ہی 2 دن بعد معجزہ ہو گیا، 16 لاکھ کا خزانہ نصیب ہوئی۔ آج ہر کوئی عمل کسی نہ کسی طریقے سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں بندہ ناچیز آپ لوگوں کو مفت میں بتانے جا رہا ہوں۔ کوئی فیس، کوئی ٹیکس نہیں۔ صرف کمنٹ میں برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھیں اور کمنٹ ارسال کریں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی برکتوں کا ڈھیر لگ چکا ہوگا۔ بس درود پاک پڑھے اور 10 کام کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ہی گھر میں رزق آتا بھی ہے لیکن ٹکتا نہیں۔ پیسے آتا ہے مگر خرچ ہوتے ہی دیر نہیں لگتی، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود برکت نام کی چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے 10 کام بتانے جا رہا ہوں جو گھر کے ماحول کو بہتر بنانے، اللہ کی رحمت اور برکت کی امید رکھنے اور زندگی میں خیر پیدا کرنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کام کے لیے نہ کوئی مہنگی چیز چاہیے، نہ کوئی مشکل وظیفہ، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت۔ بس نیت صاف ہو، عمل درست ہو اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے ان 10 کاموں میں سے کوئی ایک ایسی عادت ہو جسے آپ آج سے اپنے گھر میں شروع کر دیں اور آپ کے گھر کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون محسوس ہونے لگے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اور ہاں، اگر آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو ابھی ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا کام، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے۔ سب سے پہلا کام بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہیے، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا آپ کو لگے کہ گھر خالی ہے۔ سلام کرنے کی عادت ضرور اپنائیے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں اسلام، محبت اور خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ذرا سوچئے، اگر گھر کے دروازے سے ہی ہماری زبان پر سلام ہو، دل میں اللہ کا نام ہو اور چہرے پر سکون ہو تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ آج سے ایک اصول بنا لیجئے، گھر میں داخل ہو تو سلام اور گھر سے نکلے تو اللہ کا نام۔ دوسرا کام، نماز کی پابندی۔ دوسرا اور سب سے اہم کام نماز کی پابندی یعنی اقیم الصلاۃ ہے۔ برکت صرف پیسے کا نام نہیں، صحت میں برکت، وقت میں برکت، اولاد میں برکت، رزق میں برکت، دل سکون میں برکت اللہ کی بھی نعمت ہے۔ اس لیے اگر ہم گھر میں خیر اور برکت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نماز کو دیکھنا ہوگا۔ کوشش کرے کہ گھر کے افراد نماز کی صرف ایک دوسرے کو محبت سے متوجہ کرے، ڈانٹ سے زیادہ محبت اثر کرتی ہے۔ تیسرا کام، قرآن پاک کی تلاوت۔ تیسرا کام ہے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا۔ روزانہ زیادہ نہیں تو چند آیات ہی پڑھ لے۔ اگر خود تلاوت نہیں کر سکتے تو سیکھنے کی کوشش کرے۔ آج ہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر زندہ ہوتا ہے۔ صرف موبائل کی آواز، ٹی وی کی آواز اور دنیا کی باتیں ہی گھر میں نہ گونجتی رہے۔ کبھی قرآن کی آواز بھی گھر کا حصہ بنائیے، اور یاد رکھیے، مقصد کوئی پوری دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ چوتھا کام، گھر میں جھگڑے کم کرے۔ چوتھا کام شاید سب سے مشکل ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑا کم کرے۔ کبھی ایک سخت جملہ پورے دن کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ کبھی غصے میں کہی ہوئی ایک بات سالوں تک دل میں رہ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات بہت بری لگے تو فوراً جواب دینے کی بجائے کچھ لمحے خاموش ہو جائے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اپنے آپ سے کہے، کیا میری یہ بات واقعی ضروری ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو خاموش اختیار کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں، گھر ان دلوں کا نام ہے جو ان دیواروں کے اندر رہتے ہیں۔ پانچواں کام ہے صدقہ۔ صدقہ صرف بہت زیادہ پیسے دینے کا نام نہیں، اپنے استطاعت مکلف یعنی کے مطابق کسی ضرورت مند کی مدد کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی پریشان حال انسان کی کام آ جائے، کسی یتیم یا غریب کی مدد کرے۔ اور اگر مالی استطاعت کم ہے تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا اور کسی کی مدد کرنا بھی نیکی کا کام ہے۔ اصل چیز رقم نہیں، نیت اور اخلاص ہے۔ چھٹا کام، رزق میں حلال کا خیال۔ چھٹا کام بہت اہم ہے، اپنے رزق کے بارے محتاط رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ درست اور حلال ہے یا نہیں۔ حلال کمائی کم ہو لیکن دل میں سکون
دے سکتی ہے۔ محترم ناظرین بہن بھائیوں، اور انسان کو اپنی کمائی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمانداری اختیار کرنے چاہیے۔ اس لیے آج خود سے ایک سوال کرے، میں اپنے گھر کے لیے جو رزق لا رہا ہوں، کیا میں اس میں اللہ کی رضا کا خیال رکھا ہوں یا نہیں؟ ضرور دیکھ لیے، آج ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھیے۔ ساتواں کام اسراف سے بچے۔ ساتواں کام ہے فضول خرچی سے بچنا۔ کبھی ہم کہتے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، لیکن ہم اپنی عادتوں پر غور نہیں کرتے۔ غیر ضروری چیزیں خریدنا، کھانے کو ضائع کرنا، صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، یہ سب عادتیں آہستہ آہستہ مالی دباؤ بڑھا سکتی ہے۔ اسے جو چیز ضرورت کی ہے وہ خریدے، اور جو چیز صرف خواہش ہے اس پر سوچے۔ یاد رکھیے، بچائے ہوا پیسہ بھی کبھی کبھی کمائی ہوئی رقم جتنا اہم ہوتا ہے۔ آٹھواں کام والدین اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آٹھواں کام ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ خاص طور پر اگر والدین حیات ہے تو ان کی خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھے۔ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کی ضرورت کا خیال رکھے، اور اگر والدین دنیا میں موجود نہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ان کی طرف سے صدقہ کرے۔ برکت کے لیے صرف وظائف نہیں، اخلاص اور اخلاق بھی ضروری ہے۔ شکر کی عادت۔ نوواں کام ہے شکر۔ ہم اکثر چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر غور کم کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کر سوچئے، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس سانس ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس کھانا ہے، میرے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ یہ سب نعمتیں ہیں، اس لیے روزانہ دل سے کہے الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر انسان کی سوچ بدل دیتا ہے اور نعمت کی قدر پیدا کر دیتا ہے۔ 10واں کام دعا اور درود پاک۔ اور اب آتے ہیں آخر کام کی طرف، اللہ سے مانگنا۔ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اپنے گھر کے لیے دعا کرے، اپنے اولاد کے لیے دعا کرے، اپنے رزق کے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا کرے کہ اللہ جو کچھ دے اس میں خیر اور برکت عطا فرمائیے۔ درود پاک بھی کثرت سے پڑھے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، برکت کسی مخصوص جملے، کسی مقررہ دن یا کسی شخص کے بتائے ہوئے خفیہ عمل کی جاگیر نہیں۔ برکت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حلال اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے بارے میں یقین نہیں کرنا چاہیے کہ لازماً 2 دن میں خزانہ مل جائے گا، یہ اتنی رقم ضرور حاصل ہوگی۔ اصل کامیابی ہے کہ اللہ ہمارے گھر میں سکون، حلال رزق، محبت، صحت، وقت اور خیر عطا فرمائیے۔ تو میرا عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے 10 کام ایک مرتبہ پھر یاد کر لیجئے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، جھگڑوں سے پرہیز، صدقہ، حلال رزق، اسراف سے بچنا، والدین اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، شکر اور دعا کے ساتھ درود پاک۔ اگر آپ ان کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو شاید سب سے پہلا معجزہ یہ نہ ہو کہ آپ کے دروازے پر اچانک خزانے کی صندوق آ جائے، بلکہ ممکن ہے اصل تبدیلی یہ ہو کہ آپ کے گھر میں سکون بڑھ جائے، دلوں میں محبت پیدا ہو، رزق کی قدر ہو اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اور میرے خیال میں اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو خیر، رحمت، سکون اور حلال رزق سے بھر دے تو کمنٹ میں صرف ایک مرتبہ الحمدللہ لکھ دے اور ساتھ ایک درود پاک پڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں برکت، محبت، سکون، صحت اور حلال رزق عطا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام۔